خدا قابل لوگوں کو نہیں بلاتا، خدا بلائے ہوئوں کو قابل بنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کسی قابل نہیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کی کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کے اندر سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو خدا چاہتا ہے کہ تو اقرار کرے، تو مان جائے کہ تو کسی لائق نہیں ہے، اور پھر میں تجھے کسی لائق بنا سکتا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور وہ صرف اس لیے بنا سکتا ہے تاکہ ہم نے جو پڑھا، کوئی بشر اپنی ذات پر فخر نہ کرے کہ میں کچھ ہوں، اس لیے خدا نے مجھے پادری شاب بنا دیا ہے، یا لیڈر بنا دیا ہے، یا رہنما بنا دیا ہے۔ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں تھے، اس بنیاد پہ خدا نے آپ کو قیادت بخشی ہے اور بخشے گا۔ آپ میں سے اگر کوئی بیٹھا ہے وہ بھی کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں۔ میرے سے دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ 50واں باب اور اس کی 4 آیت۔ سب کو مل گیا؟ ہم بلند آواز سے مل کر تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے شاگرد بننے اور شاگرد بنانے کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام بھی میرے لیے ہے۔ آمین، آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ وہ ایک محاورہ ہے، طلسم ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ تو یہ جو ایک پہاڑ تھا، آج یسوع کے نام سے یہ ہٹ گیا ہے اور ہم شاگرد بننا شروع ہو گئے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ پہاڑ میدان ہو چکا ہے جس کی پچھلے سال ہم تیاری کر رہے تھے۔ آج صبح 9 بجے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے اور ہم نے آج پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جتنے اسٹوڈنٹس آئے تھے کلاس میں وہ ذرا سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ جو اسٹوڈنٹس آئے تھے سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جتنے بیٹھے ہیں وہ سب ان سب کے لیے تالیاں بجائیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو شاگرد بن رہے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ذرا صحیح والیاں تالیاں بجاؤ۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے پلیز۔ میں نے انہیں اس لیے بھی کھڑا کیا ہے کہ اگر آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رویہ گڑبڑ دیکھیں باہر، تو آپ ان کے منہ پہ آ کر کہہ سکتے ہیں آپ تو شاگرد بن رہے تھے، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ تو شاگرد تسی پوچھنا ہے نا، چھڑنا نہیں۔ اور آپ لوگوں نے بھی ثابت کرنا ہے کہ اب آپ شاگرد بن رہے ہیں۔ ہم اب اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ میں سکھاؤں گا، آپ سیکھیں گے۔ میں شکر گزار ہوں چونکہ میں نے اس بات پہ اب کمر باندھی ہے کہ شاگردیت کو سیکھنا ہے اور شاگردیت کو سکھانا ہے۔ تو خدا اب اسی طور سے کلام بھی دینا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کی جو بھوک اور پیاس خدا کو نظر آئے گی، خدا اس بھوک اور اس پیاس کو بجھانا شروع کر دے گا، آپ کو سیر اور آسودہ کرنا شروع کر دے گا اسی بھوک اور پیاس کے مطابق۔ تو آج بھی جو ریفرنس ہم نے پڑھا، یسایہ 50 باب اس کی 4 آیت، خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔
او ہاللویا. کون سی زبان؟ شاگرد کی زبان بخشی ہے. ہاللویا ہاللویا. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ شاگرد کون کون بن سکتا ہے، کون کون اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ شاگرد بن سکے. بائبل میں لکھا ہے خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے. سنیں، بہت دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تجربہ کار لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو اور عقل مند لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے اس لیے خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے بلا رہا یا الگ کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی حماقت ہے. آئیے دیکھتے ہیں ذرا خدا کن کن لوگوں کو بلانا چاہتا ہے یا بلا رہا ہے. میرے ساتھ دیکھیے ذرا پہلا کرنتھیوں پہلا باب 27ویں 28ویں اور 29ویں تینوں آیات. لکھا ہے بلکہ خدا نے، اب یہ جو بات ہے نا اس میں ہم سب آ رہے ہیں، سب کے سب آ رہے ہیں، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا. اوہو ہاللویا. خدا نے کن کو چن لیا؟ دنیا کے. کس لیے چن لیا؟ کہ حکیموں کو شرمندہ کرے. کیوں شرمندہ کرے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی حکمت کے باعث ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. ہاللویا ہاللویا. ان 4-5 کیٹیگریز جو ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں تو ہم آتے ہی ہیں. کمزوروں کو، بے وقوفوں کو، نکموں کو، بے وجودوں کو، حقیروں کو، کمینوں کو چن لیا تاکہ جتنے باقی اپنی زور پہ، اپنی حکمت پہ فخر کرتے ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں. او ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہو اور وہ طویلوں میں پیدا ہو، ایک بادشاہ ہو اور اس کو ننگا کر کے لٹکا دیا جائے اور یہ سب کچھ وہ ہونے دے اپنے ساتھ. ایک بادشاہ ہو جو جلال کا مالک اور جلال کا بادشاہ ہے اور وہ چرنی میں، وہ طویلوں میں، وہ ننگا، وہ اس کی کوئی حالت ہی نہیں. یسایہ 53 باب میں لکھا ہے جب ہم اس پر نظر کریں تو اس میں کوئی حسن ہی نہیں ہے، اور ہے بادشاہ. آپ اندازہ کریں ذرا کہ خدا نے کس طور پر اپنے آپ کو عاجز اور انکسار کیا ہے. تو پھر جب وہ خود عاجز ہو گیا ہے، جب وہ خود تخت سے نیچے اتر آیا ہے، تو وہ تخت پہ بیٹھنے والوں کو کیسے چن لے گا؟ اس لیے وہ وہیں سے لوگوں کو چن رہا ہے جو کمینے ہیں، جو نکمے ہیں، جو معاشرے کے ناسور ہیں، جو بدماش ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں. خدا ان کو چن رہا ہے اور انہیں اپنے خادم اور اپنی خادمائیں بنا رہا ہے. ہاللویا ہاللویا. مت سمجھیے کہ اگر میں 10ویں پاس ہوتا، اگر میں 10ویں پاس ہوتی، مت سمجھیے اگر میں نے کوئی کورس کیا ہوتا، مت سمجھیے اگر آپ کو کمپیوٹر آتا. سنیے، آپ کو صرف ایک چیز آنی چاہیے اور وہ خدا کی فرما برداری ہے. پھر وہ آپ کو ایک شخص سے قوموں کا
باپ بنا دے گا جو وہ آپ کو کہے گا ابراہم، اور ابراہم کہے کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے صرف رحم ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دستیاب کرنا ہے، خدا میں حاضر ہوں، اور پھر وہ آپ کو ایک شخص کو، آپ کو وہ قوم بلکہ قوموں کے باپ اور ماں بنا سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کوئی کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ خدا کا چناؤ کیا ہے؟ نکمے، بے وجود، حقیر، کمینے، بے وقوف۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر خدا نے چنا ہے، لیکن سب کہیے لیکن، یہ ساری کی ساری بنیادیں وہ قائم نہیں رہنے دے گا۔ وہ آپ کو نکما رہنے نہیں دے گا، وہ آپ کو حقیر رہنے نہیں دے گا، وہ آپ کو بے وجود، کمینہ اور نکما اور بے وقوف رہنے نہیں دے گا۔ ہاں، یہ بنیادیں ہیں جن کی بنا پر اس نے آپ کو چنا ہے، آپ کو، مجھے، ہم میں سے ہر ایک کو چنا ہے، لیکن وہ ہمیں بے وقوف رہنے نہیں دے گا، وہ ہمیں کمینہ رہنے نہیں دے گا، وہ ہمیں بدمعاش رہنے نہیں دے گا، بلکہ اپنے جی اٹھنے کی قدرت سے وہ ہمیں ٹرانسفارم کرتا جائے گا، تبدیل کرتا جائے گا۔ ہم جب بلائے جائیں گے ہم یعقوب ہوں گے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ہم اسرائیل ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا، کیونکہ خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ ہم خدا کے ہیں، ہم بلائے ہوئے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہم بلائے ہوئے ہیں۔ مت سمجھے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی ممی کیا کرتے ہیں، آپ کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کہانت کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں، آپ خدا کی چنیدہ قوم ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں شاگرد ہونے کا بلاوا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا نے جو اس سال کے لیے جو تھیم ایک اور دیا ہے شاگردیت کے تعلق سے، خاص طور پہ وہ ممبرشپ سے ڈسائپلشپ تک ہے، اور اردو میں ترجمہ کریں تو رکنیت سے شاگردیت تک کا سفر ہے۔ ہیلیلویا۔ رکن کہتے ہیں جب آپ کسی جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ اس کا رکن بن گئے، کلیسیا کے رکن، آپ سب کلیسیا کے رکن ہیں۔ تو رکنیت سے شاگردیت تک، ممبرشپ سے ڈسائپلشپ تک شاگرد بننا ہے۔ اور یسایہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے مجھے کون سی زبان دی ہے؟ سنیے، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں تعلیم یافتہ کی زبان دیتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں شاگرد کی زبان دیتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ شاگرد وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہے، شاگرد وہ ہے جو سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ سکھایا کہ کوئی بھی ایماندار کامل نہیں ہے، لیکن، سب کہیے لیکن، جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم کاملیت کی راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم درجہ بدرجہ، روز بروز ہم کامل ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم پرانے دور میں، پرانی انسانیت میں کر رہے تھے، جب مسیح پر ایمان لے آئے تو ہمیں ان سے گھن آنے لگی، وہ گناہ ہماری زندگی میں نفرت بن گیا، ہم اس سے نفرت کرنے لگے۔ اب ہم ان گناہوں کو، ان بدیوں کو، ان نافرمانیوں کو پیچھے چھوڑ کے ہم ہر روز خدا کے حضور نئے بنتے جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہم نئے بنتے جاتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا، سب کچھ نیا۔ تو جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیا، آپ ایک نئے دور میں، ایک نئی راہ پر چل پڑے ہیں، ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب روز بروز آپ کے اندر سے وہ جو بنیادیں ہم نے کرنتھس کے خط میں پڑھی ہیں، نکما پن، بے وقوفی، کمینہ پن، یہ سب کچھ آپ کی زندگی سے جاتا رہے گا، اور آپ روز کی بنیاد پر آپ بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین، آمین۔ سنیے، خدا کو آپ کی ڈگری نہیں، خدا کو آپ کا دل چاہیے۔ سنیے، خدا اہل لوگوں کو نہیں بلاتا، خدا بلائے ہوئے کو اہل بنا دیتا ہے۔
اہل وہ ہے جس کے پاس بہت ساری ڈگریز ہیں, بڑی اسٹڈیز ہیں اس کی, وہ باہر سے کہیں پڑھ کے وہ سمجھے میں بڑا اہل ہوں, میں اس قابل ہوں کہ خدا مجھے بلائے میں اس کی خدمت کروں. نہیں, خدا قابل لوگوں کو نہیں بلاتا, خدا بلائے ہوئوں کو قابل بنا دیتا ہے. ہیلیلویا. خدا قابل لوگوں کو نہیں بلاتا, خدا بلائے ہوئوں کو قابل بناتا ہے. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کسی قابل نہیں ہیں, کوئی بات نہیں. آپ کی کوئی پڑھائی نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آپ کے اندر سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, فہم نہیں ہے, کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی تو خدا چاہتا ہے کہ تو اقرار کرے, تو مان جائے کہ تو کسی لائق نہیں ہے, اور پھر میں تجھے کسی لائق بنا سکتا ہوں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اور وہ صرف اس لیے بنا سکتا ہے تاکہ ہم نے جو پڑھا, کوئی بشر اپنی ذات پر فخر نہ کرے کہ میں کچھ ہوں, اس لیے خدا نے مجھے پادری شاب بنا دیا ہے, یا لیڈر بنا دیا ہے, یا رہنما بنا دیا ہے. نہیں, آپ کچھ بھی نہیں تھے, اس بنیاد پہ خدا نے آپ کو قیادت بخشی ہے اور بخشے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خدا بلا رہا ہے, بلا رہا. اس نے مجھے کون سی زبان؟ شاگرد کی زبان بخشی ہے. میں ذاتی طور پہ جو میری زندگی میں ہوا, میں کمپیوٹر انجینئر ہوں, میں نے انجینئرنگ کی ہے, لیکن اس کے بعد جب خدا نے میری زندگی میں شاگردیت کا کام شروع کیا تو خدا مجھے CEO کے ٹیبل سے, باس کی کرسی سے ہٹا کے خدا مجھے باتھ روموں میں لے کر آیا. اقبال ٹاؤن میں 3 باتھ روم ہیں, ہرے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, درمیان میں کموڈ ہے, دائیں بائیں میں دوسری سیٹیں لگی ہوئی ہیں. میں ابھی چند دن پہلے وہاں تھا, میں جب واش روم میں گیا تو مجھے وہ ساری کہانی یاد آ گئی کہ یہ وہ واش روم ہے جنہیں میں دھویا کرتا تھا. ایک انجینئر, IT انجینئر, اور وہ باتھ روم دھو رہا ہے. اور ایک آدھ بار کی بات نہیں ہے, ایک آدھی دفعہ نہیں ہے, یہ 7 سال کا قصہ ہے, 7 سال کا قصہ ہے. لیکن خدا کیوں ایسے کرتا ہے؟ میرا کردار کیا ہے؟ میں ایک شاگرد ہوں, اور مجھے بھی خدا انجینئرنگ کی سیٹ سے ہٹا کے باتھ روموں میں لے آیا تھا, اور میں گلوز پہن کے, اور میں وہ سرف اور وہ چیزیں پکڑ کے میں باتھ روم دھو رہا تھا. اس لیے کہ شوکت صدیق کو اپنی انجینئرنگ پر فخر نہ رہے, بلکہ اس بات پہ کہ خدا اب مجھے ڈھال رہا ہے, جو کچھ اس کی مرضی کے مطابق نہیں وہ نکل رہا ہے, اور جو کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہے وہ اس خالی برتن میں بھرا جا رہا ہے. ہیلیلویا. آپ اپنی کسی لیاقت یا قابلیت کی بنیاد پر نہیں, آپ خدا کے فضل سے بلائے گئے ہیں. ہیلیلویا. آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یار پادری صاحب تے بڑے پڑھے لکھے نے, انہوں دے سامنے کلاس چ بہنا تے پتہ نہیں وہ کی سوال پوچھن گے, کی کرن گے, کس طرح. میرا پتر آ کے بس کرسی تے بیٹھ جا, فیس نہیں ہے پھر بھی آ کے بیٹھ جا. صرف ایک چیز ہے, تیرے اندر سیکھن دا جذبہ ہے, سیکھنا چاہنا ہے, سیکھنا چاہنی ہے, بس آ کے کلاس چ بیٹھ جا. ہیلیلویا. باقی اس کا کام ہے, وہ ذہن کھولے گا, وہ دلوں کو کھولے گا, وہ روشن کرے گا آپ کو, وہ اپنا کلام آپ کے اندر انڈیلے گا, اور آپ خالی برتن سے بھرا ہوا برتن بن جائیں گے, بھرا ہوا برتن بن جائیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کا پیالہ اس کے کلام سے, شاگردیت کے روح سے لبریز ہونے لگے گا. ہیلیلویا. اور آپ ایک مٹی کا برتن تھے, لیکن خدا نے آپ کو قیمتی برتن بنا دیا ہے, کیونکہ اس نے اپنا خزانہ آپ میں رکھ دیا ہے. کہ یہ ہم میں سے ہر ایک بلایا گیا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے دونوں اور کہیے میں بلایا گیا ہوں, میں شاگرد ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں, میں شاگرد بنوں گا کیونکہ اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی ہے. آمین, آمین, آمین. سنیے, خدا قابل لوگوں کو نہیں بلاتا, خدا بلائے ہوئے کو قابل بناتا ہے. آمین. قابل کو نہیں بلاتا, کہیں وہ اپنی انجینئرنگ پہ فخر نہ کرے, بلکہ بلائے ہوئے کو قابل بناتا ہے. آمین. اگر ہم خروج 4 باب پڑھیں نا, تو وہاں پر ایک بڑے عظیم لیڈر کو خدا نے بلایا ہے, اور خدا اسے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میرے پاس تیرے لیے منصوبہ یہ ہے کہ تو مصر میں جائے گا اور وہاں سے اسرائیلیوں کو نکال کر لائے گا.
اتنا بڑا منصوبہ, اتنا بڑا پلان, اتنا بڑا رویا اور ویژن خدا موسیٰ کو دے رہا ہے. اور موسیٰ صاحب آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ کہتا ہے خدا تیری بات بھی ٹھیک ہے لیکن میں تو نا فصیح نہیں ہوں. فصیح کا مطلب ہوتا ہے جو صحیح طور سے بول سکتا ہے, جس میں بولنے کی طاقت ہے, جس کی ڈیلیوری اچھی ہے, جس کی زبان اچھی ہے, جس کا بولنے کا انداز اچھا ہے. موسیٰ توتلا تھا, موسیٰ صحیح بول نہیں سکتا تھا. اور موسیٰ خدا کرے خدا میں تو جب سے تو نے مجھے بلایا ہے میں تب سے ایسا ہوں, بلکہ پہلے بھی ایسا تھا اور تیرے بلانے کے بعد بھی میں ویسے کا ویسا ہوں. تو خداوند میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے منہ میں زبان درست نہیں ہے. خدا کہتا ہے منہ, ہاتھ, پاؤں انسان کو کس نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے. خدا کہتا ہے تو جا, میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. اوہ ہیلیلویا. دیکھ لیجئے ذرا, یہ بڑا رچ ٹیکسٹ ہے. خروج 4 باب کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا. لیکن تب موسیٰ نے خداوند سے کہا ہے خداوند میں فصیح نہیں, نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا, بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے. میں رک رک کر. آپ خدا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا تیرا منہ خدا نے نہیں بنایا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ تو رک رک کر بولتا ہے اور تو فصیح نہیں ہے, تیری زبان کند ہے, تو توتلا ہے, تھتھا ہے تو. بعض اوقات پتہ ہے ہم بھی جب خدا ہمیں بلائے نا, یا خدا کسی لیڈر کے وسیلہ سے, مثال کے طور پر آج کل میرے وسیلہ سے آپ سے کلام کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یار ساڑی تے پورے خاندان چ کسی ہے شگردی نہیں پڑھی, اسی تے استاد تارک دی شگردی کیتی ہے, او دا سانو پتہ ہے. ساڈے ابا جی بھی استاد تارک دے شگرد ہیں, میں بھی او دا ہی ہاں. استاد یسو دا شگرد کدو بننا ہی؟ ہیلو استاد, اگر تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, خوب کہتے ہو, کیونکہ میں یسو استاد ہے یا نہیں ہے, تو او دی شگردی کدوں کرنی ہے؟ اونا دی کر کے خوش ہیں جڑے کام دے نال نال گالاں بھی سکھاندے نے, اور وہ نال دس دینے پتر جس طرح تینوں استاد بنا رہے ہیں انجی تو بھی بنانا ہے. نہیں, ہمارا ایک اور استاد ہے جو ہمیں گالیاں نہیں سکھاتا, جو ہمیں حلیمی اور فروتنی اور عاجزی سکھاتا ہے. اور نہ صرف سکھاتا ہے, وہ ہمیں پریکٹیکل عملی نمونہ بھی دیتا ہے. ہیلیلویا. میں اس استاد کی بات کر رہا ہوں, یسوع استاد کی بات کر رہا ہوں. ہمیں سے بعض اوقات اس لیے خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتے, یار ساڑھے ساری عمر ساڑھے سارے ٹبر چ کدے انج نہیں کسے کیتا, وکھرا یہ کام. اور پھر دوسرا, اگر کوئی ہمت کر ہی لے تو اپنے ہی گھر والے اس کو ایسے دیکھتے ہیں, تیرا بھلا ہو جے, تیرے سٹائل کتے دفن ہون جا کے, تو او دے نال کھلو, انہوں انکریج کر, بھائی تو نے زبردست فیصلہ کیا ہے, بہن تو نے زبردست فیصلہ کیا ہے, میں تیرے لیے دعا کروں گا, میں تیرے لیے دعا کروں گی, میں تجھے انکریج کرتا ہوں. تیرے پاس فیس نہیں ہے, میں فیس دوں گا, میں فیس دوں. انکریج کیجئے, موٹیویٹ کیجئے تاکہ ہم خدا کی خدمت کو پورا کر سکیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. موسیٰ کہتا ہے خداوند میں تو فصیح نہیں ہوں, تو کسے بلا رہا ہے, تو کسے لیڈر بنا رہا ہے؟ خدا کا جواب سنیے ذرا, 11ویں. تب خداوند نے اس سے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے, اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. اور تجھے استاد اور شاگرد ہو گئے نا, سیکھنے والا شاگرد, سکھانے والا استاد. اور خدا کہہ رہا ہے میں تجھے سکھاتا رہوں. یہ مسلسل ہے. میں صبح کلاس میں بھی بتا رہا تھا, ایک ہفتے کی سٹڈی سے کچھ نہیں ہوگا, ایک سال کی نہیں, یہ عمر بھر کا سبق ہے. جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے یہ عمر بھر کا رشتہ ہے. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے سکھاتا رہوں گا. نہیں مان رہے آجے بھی. موسیٰ کہندا ہے تب اس نے کہا خداوند میں تیری محنت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ. اور تھتھا ہو گیا ہوئے گا گو نا, خداوند ویکھ لے تے زبان چلن ڈئی ہے کوئی,
میں تری منت کرتا ہوں. سم ٹائمز ہم بھی ایسے ہی ایکٹ کرتے ہیں. آپ کو اگلے درجے کے لیے کہا جا رہا ہے, اگلے درجے کے لیے بلایا جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب بڑا مشکل جی, کیڑا اٹھتا جی صبح صبح, بھائی صاحب جی بڑا مشکل, 10 بجے بڑی مشکل آئی دے چرچ, کدے 12 بجے کر لو نا تو ریگولر آئیے کریے, پتر 4 بجے بھی شامی کر لیا تو نہیں آنا. موسیٰ کہہ رہے خدا میں تیری کسی اور کے ہاتھ جسے تو چاہے یہ پیغام ہوئے 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 ہون دسو خدا نو سوٹی پھڑنی چاہی دیئے کہ نہیں؟ تو پرابلم دسے ہے نا کہ میرا منہ خراب ہے, زبان خراب ہے. خدا نے کی کیا ہے, میں تیری زبان دا ذمہ لے لینا, گل مکی نا. آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس فیس نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ فری پڑھیں. ہون دسو ہیلو, فیس کا مسئلہ ہے نا؟ نہیں جی پر صاحب جی 300 روپیہ بھی نہیں دے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم, آ جاؤ فری پڑھو, لیکن پڑھو. اور اس کے باوجود نہیں پر صاحب جی حالات بڑے ہی خراب جی, کوئی امداد ہے تو دے دیو. چیک ونڈنے نے صبح 6:30 بجے بھی آ جائیں گے چرچ, 7 بجے آ جائیں گے, 5 بجے. تسی دسو آنا کس ٹائم ہے؟ چیک ونڈنے نے, MNA نے آنا ہے, MP نے آنا ہے, امداد کرنی ہے. پادری صاحب جی جدو کہو گے تواڈے بچے ہیں سی, جدو حکم کرو گے آواں گے. پر ہے جڑی شگردی کہن دے ہو نا, یہ نہیں, اے پڑھیا لکھیا بچیاں نو نویاں نو دیو کام. میرے اب بابیا تے میری ماں بابیو خاص طور تے جنہاں دے نال بہ کے گلیاں چ تاش کھیڈ دیو, اسی تواڈے وسیلے انہاں نو بھی خدا دی بادشاہی دے وارث بنانا چاہنے ہاں. تے بابے آن گے تے بابے جان گے بھی نا. جدو بابے مائیاں آن گے نہیں, سکھن گے نہیں, تے اونا مائیاں اونا بابیاں کو کنج جان گے, تے کنج انہوں نے انجیل سنان گے, تے کنج انہوں نے خدا دی بادشاہی دے وارث بنان گے. کہیے کہ میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں. بلند آواز سے کہیے میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں. میں شاگرد بننا چاہتا ہوں. اے خدا مجھے شاگرد کی زبان دے. اے خدا مجھے موسیٰ کی نہیں, مجھے شاگرد کی زبان دے. آمین. ایک کہہ رہے میں تھتھا ماں, میں بول نہیں سکتا, میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. پھر اس سے کہہ رہے خدا سے, کہتا ہے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی سوٹی ویکھ لو ذرا اگے. تب خداوند موسیٰ کے پاس آیا, اسے اپنی بغل میں لیا اور اس کا سر چوما, اس کا ماتھا چوما, اور اس کی زبان کو اس نے پکڑ کے ایک دم سے ٹھیک کر دیا. اور خدا نے موسیٰ سے کہا اب ذرا بول کے دکھا, تو ٹھیک بول سکتا ہے کہ نہیں, میں نے تیرے لیے معجزہ کر دیا ہے. یہی لکھا ہے نا؟ ہے یہ نہیں لکھا جو میں نے کہا ہے؟ آپ کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے, خدا کا. اب دیکھیے ذرا خدا کا منصوبہ کیا ہے. خدا صرف موسیٰ سے ہم کلام نہیں ہو رہا, موسیٰ کے ذریعے اس نے 8 لاکھ اسرائیلیوں کو ملک مصر سے باہر نکالنا ہے. مائی گڈنس. اب سنیے, خدا موسیٰ کے ذریعے اسرائیلیوں کو, لاکھوں اسرائیلیوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے, رہائی دینا چاہتا ہے ایک بندے کے وسیلہ سے. ممکن ہے اس کلیسیا میں آپ ایک بیٹھے ہیں, جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی ایک ہیں, لیکن آپ ایک اگر خدا کو یس کہہ دیں, اگر خدا کو یہ کہہ دیں خدا میں حاضر ہوں, میرے نکمے پن کا, میری کمیوں میری کمزوریوں کا حل کر, میری کم اعتقادی کا علاج کر, میں آپ کو گارنٹی دینا چاہتا ہوں آپ کے وسیلہ سے خدا قوموں کو چھوئے گا, امتوں کو چھوئے گا, آپ کے پڑوسیوں کو چھوئے گا, آپ کے خاندان کے لوگوں کو چھوئے گا, اور آپ کے وسیلہ سے آسمان بھرنے لگے گا اور جہنم کے پھاٹک بند ہو جائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ نے یس کہا ہے خدا کو. آپ کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا, آپ کے خاندان میں کبھی کوئی وہ منادی کرنے والا نہیں ہے, انجیل سنانے والا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس رسم کو کاٹ ڈالیں گے, توڑیں گے, آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے, اور آج کے بعد آپ ہی اپنے اپنے خاندانوں میں
तब्दीली का सबब बनेंगे। हालेलुया, आप तब्दीली का सबब बनेंगे। कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। आमीन। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वो फसीह है। अब देखिए जरा, उसी के भाई की मिसाल उसको दे रहा है खुदा। कहते तेरा भाई जो हारून है ना, जो कमजोरी तुझ में है उसमें नहीं है, जो कमजोरी तुझ में है उसमें नहीं है, और मैं जानता हूं। अब देखिए जरा, दो भाई हैं, एक भाई तोतला है, एक भाई बिल्कुल ठीक है। खुदा जो बिल्कुल ठीक है उसको नहीं बुला रहा, जो तोतला है उसको बुला रहा है। वाह जी वाह, जो थथा है उन्हें बुला रहा है। खुदा का चुनाव क्या है, कुरिन्थियों के खत में हमने पढ़ लिया है। इस जान के निकम्मों, बेवजूदों, हकीरों, कमीनों और बेवकूफ़ों को खुदावंद ने चुन लिया। आप में अनपढ़ लोगों को खुदावंद ने चुन लिया। अनपढ़ लोगों को। खुदा को आपकी डिग्री नहीं, खुदा को आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए कि आप अवेलेबल हैं, आप दस्तयाब हैं, कि खुदा नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में और फिर आपके वसीला से लोगों की ज़िंदगियों में काम करना शुरू करे। आमीन। उसका कहर मूसा पर भड़का है और खुदा कह रहा है, लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। खुश होगा, तुझे देखकर दिल में खुश होगा। अब पता आगे तरतीब क्या है? आगे तरतीब ये है, खुदा कह रहा है, मैं उसको तेरे साथ कर दूंगा, तुझे मैं सिखाऊंगा और तू हारून को सिखाएगा और हारून बनी इस्राएल को सिखाएगा। वाह जी वाह। खुदा मूसा को, मूसा हारून को और हारून बनी इस्राएल को सिखाएगा। देखिए जरा आगे 15वीं आयत, सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का, ओ हालेलुया, मैं, अब देखिए खुदा उसको भी, यानी हारून को भी उसी लेवल पर लेकर आ रहा है। खुदा कह रहा है, मैं तेरी जुबान का भी और हारून की जुबान का भी जिम्मा लेता हूं, तेरी और हारून दोनों की। और आगे देखिए जरा, और लिखा है, और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। हालेलुया। कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। मैं तुमको सिखाता रहूंगा। अब सिर्फ मूसा की बात नहीं हो रही, अब खुदा कह रहा है, मूसा तुझे और हारून दोनों को सिखाता रहूंगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, चर्च आज पहली क्लास हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। ये बुलावा, ये कॉलिंग आप में से हर एक के लिए है, हर एक के लिए है। आप छोटे बच्चे हैं, आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, आप जो कोई भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आपको उर्दू पढ़ना, बोलना, लिखना नहीं आती, कोई बात नहीं। खुदा आपके ज़हनों को खोलेगा कि आप बहुत सारे पढ़े लिखों से भी ज़्यादा बाबरकत और मुबारक हों। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, भाई बहन ये कलाम तेरे लिए है। यस 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 यस, हालेलुया। और आगे खूबसूरत बात लिखा है, और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा। ऐ मसला दस रहा सी ना मूसा, अब खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। 2-3 बातें बड़ी खूबसूरत खुदा इस आयत में कह रहा है। खुदा कह रहा है, वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा। सुनिए ज़रा, ये बहुत बड़ी सीखने की बात है। अपनी दोनों आंखें पूरी खोलिए, अपना मुंह खोलिए, कान खोलिए, मेरी तरफ देखिए और इस चीज़ को समझिए और सुनिए। खुदा यहाँ क्या कह रहा है मूसा से?
हारून तेरी तरफ से बनी इसराइल से बातें करेगा. सुनिए, खुदा ये नहीं कह रहा कि हारून तेरी बातें बनी इसराइल से करेगा. ओहो, किसी की बात समझ में आई है? खुदा ये नहीं कह रहा मूसा वो तेरी बातें जाके बनी इसराइल से करेगा. खुदा कह रहा है वो तेरी तरफ से. ओहो, ये बहुत बड़ी सीखने की बात है. बाज़ औक़ात हम अपने लीडर की बातें आपस में करते रहते हैं. पता ही पादरी साहब दा पता लगा जे कुछ कोई नवी गल पता लगी जे मैं दसा अपने खादम की बातें. जवाना जो तू कह रहा ना कुछ पता लगा जे चंद दिनों के बाद तेरे लिए भी लोग कहेंगे पता लगा जी वो बड़ा लीडर बनया फिरदा सा जे उस चर्च विच. पता लगा जे वो निकल गया और निकल गई है. खादम की बातें नहीं, खादम की तरफ से बातें. बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अपने पासबान की बातें नहीं करेंगे, पासबान की तरफ से बातें करेंगे. पासबान की बातें आपको बताया कि उसकी बदगोइयाँ, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी अगर कोई नालायक हरकत है तो उसको आप फिर डिस्कस करना शुरू करते हैं और फिर आपको मज़ा आता है, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, आप इंजॉय करते हैं जब कोई गिर पड़े और आप उसके बारे में बातें करें, उसके बारे में डिस्कस करें. और फिर एक बंदे से नहीं, आप कई लोगों से, कई ख़ानदानों से आप बातें कर करके अपनी रूह को इस कदर शादमान करते हैं. आप कहते हैं यार मज़ा आ गया ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ 6 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अगर कोई तुम में से गिर पड़े तो तुम जो रूहानी हो उसे बहाल करो, उसे बहाल करो. और ये भी याद रखो, ऐदा भी खौफ रखी कि किते तू भी ना डिग पवे. ओए होए 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 ओए होए होए होए. आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खुदा मूसा से कह रहा है कि हारून तेरी तरफ से बातें करेगा, तेरी बातें नहीं करेगा. कि खुदा दे नाल इंज दी गल ने कर दी सी बेवकूफ जय ने, बड़ा लीडर बनया तो खुदा नूं कहंदा सी मैं था वां. ये बातें नहीं करेगा. अब जो कुछ तू उसे सिखाएगा वो जाके बनी इसराइल से बातें करेगा. हालेलुया. खादम की बातें नहीं, खादम की तरफ से. बहुत दफ़ा लीडर्स भी ख़ानदानों में जाके खादम की बातें करते हैं. वो भी फिर बाजी को कहती है हाँ मेरा भरा दस सही तरह जा नहीं लिया कोपा दुध पत्ती बना पादरी साहब लई. तो वो पादरी हुंदा भी नहीं, तो वो इन्ने च खुश हो जाता है. इन्हां नूं पता लगे कि मैं पादरी हाँ. मेरे लीडर नूं तो नहीं पता लगा कि मैं पादरी, मेरे अंदर पादरी दी भी खसूसियात हैं ने. पुत्र तू उदों ही निकल गया सा जो तू ये गल्लां जाके ते खोलनियां शुरू कर दित्तियां सन. लिया पुत्र कोपा दुध पत्ती बना भाई लई. दसो वीरे दुआ करने मिल के, दसो तुसी की मसला है? नहीं तो दुआ दी तेरी रूही को नहीं, तू तो बदरू है आप ही. तू तो सिर्फ कह रही है कि मैनू पता लगे कि होन की डिया अंदर. और वो भी बदरू है जिहड़ी तेरे घर आके दसन डई है. वो खादम नहीं है जिहड़ा अपना कलेजा हौला करन डिया ते ढिड हौला करन डिया ते. नहीं 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 नहीं. खादम की बातें नहीं, खादम की. अपने साथ वाले से पूछिए आपको कुछ समझ आई है? कोपा नहीं ले आना, अंदरों दड़ोपा ले आना है तो उहदे मुंह ते रखना है कि मुंह बंद कर जवाना अपना. कोपा नहीं, को कोपा नहीं दड़ोपा. दड़ोपा पता क्या होता था? वो एक बड़ा सा बाउल होता था, बर्तन होता था जिससे वो गंदम को मापते थे. राइट. वो मुंह वर्गा ही होंदा है, एंड चढ़ जाता है मुंह दे उत्ते. उत्तों ठोक दिओ 2-3 मुक्के मार के ना, बदरूए जी ये निकल साढ़े घर चों. तेरी बातें नहीं, तेरी. आगे क्या लिखा है? और वो तेरा, ओ प्रेज गॉड, वो तेरा प्रॉब्लम था ना. मैं और बाबा जी हम 2 दिन पहले लाहौर में थे और मेरे एक दोस्त हैं बिशप जोएल, उनके साथ बैठे गप लगा रहे थे. खुदा का शुक्र हम एक ही डगर पे चल रहे हैं दोनों. वो भी यंग खादम हैं
اور میں ان سے پوچھ رہا تھا, میں کہ جوئل بھائی اگر کوئی بندہ انپڑھ آ جائے وچ تے کی کر دے ہو؟ کہندا کوئی مسئلہ ہی نہیں, ساڈے بھی انپڑھ لوگ ہیں نے, انہاں دے نال ایک پڑھے لکھے نوں بٹھا دیدا ہے جڑا بائبل پڑھ سکدا ہے, جڑا آیت پڑھ کے انہاں نوں سنا سکدا ہے, سکھا سکدا ہے. تے جدوں کوئی فارم فل کرن دی یا کچھ لکھن دی واری آندی ہے ادوں بھی وہ بندہ انہوں دسدا یار میرا بھائی اے لکھ دے, میرا بھائی اے ترجمہ کر دے, اس گل دا ہو جاتا ہے. خدا موسیٰ نے کہا تھا نا میرا منہ ٹھیک نہیں ہے, میں لکنت ہے, فصیح نہیں ہوں. خدا نے کیا شہزادے منہ ٹھیک نہیں کراں گا, بندہ نال اور دے داں گا جڑا تیرے سارے کام کرے گا. خدا کیا کہہ رہا ہے موسیٰ سے, وہ تیرا منہ بنے گا. تو بھائی اس کے منہ کو ٹھیک کر دو نا, کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ میں ہی منہ نہیں بناتا, میں ہی نے سب کچھ نہیں بنایا, آپ نے بنایا تو آپ ٹھیک کر دیں اس کو, وہ محتاج رہے ہی نہ ہارون کا. لیکن سکھانے کی بات یہ ہے کہ پولوس کنڈا نہیں کڈاں گا, اپنا فضل ودا داں گا. ہاللیلویا. وہ کہہ رہا ہے کانٹا دور کر دے, کہتا کانٹا دور نہیں کروں گا, فضل بڑھا دوں گا. میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے. ہاللیلویا. بعض اوقات خدا ہمیں اسی فریم میں رکھتا ہے کہ ہمیں اپنا گھاٹا نظر آتا رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کا فضل بھی نظر آتا رہے, اور ہم یہ چلا اٹھیں, کہہ اٹھیں کہ میری نالائکیوں اور بے وقوفیوں کے باوجود خدا مجھ پر مہربان رہا ہے, اور جس مقام پر خدا مجھے لے آیا ہے میں اپنے طور پہ آ ہی نہیں سکتا تھا, یہ خدا کے فضل سے آیا ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کہتے ہیں وہ تیرا منہ بن جائے گا, وہ تیرا منہ بن جائے گا. تو آپ کو بھی میں انکریج کرنا چاہ رہا ہوں, جو لوگ ان پڑھ ہیں کوئی بات نہیں, نو پرابلم, فیس نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں, لیکن آ کے کلاس چ بہنا شروع کرو, تہاڈا کوئی منہ بن جائے گا, تہاڈا کوئی اکھاں بن جائے گا, کوئی تہاڈا منہ بن جائے گا. آپ بائبل کو سن سکیں گے, آپ پڑھ سکیں گے, آپ سوچ سکیں گے کہ یار اس گل دا مطلب کی ہے, اصل چ کیوں یہ سنے انج کیا سی. تو جدوں یہ سوال شروع ہو گئے, اصل چ تے خدا چاہندا ہی ہے کہ اس مقام تے آؤ تے میرے کو پوچھو خداوند دا کی مطلب ہے, مینوں سمجھا. تے پھر خدا تانوں آسمانی حکمت دے نال راستہ کرنا شروع کر دے گا. آپ ان پڑھ ہیں لیکن آپ پڑھے لکھوں کی مانند جواب دیں گے, آپ بولیں گے, آپ شیئر کریں گے, آپ انکریج کریں گے, اور کہیں گے یار میرے ورگے نکمے بندے نے بھی یہ سنے, اپنا شگرد بنا لیا جے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ میں سے کتنے ہیں جو لٹرلی, جو سچی مچی شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ آمین. کہتے ہیں, اور تیسری بات لکھے وہ, اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا, یعنی تو اس کے لیے خدا کی مانند ہوگا. پولوس بھی کرنتھس کے خط میں کہہ رہے ہیں نا, میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی معمہ نہیں ہے, یہ کوئی مشکل الجبرے کا سوال نہیں ہے جسے حل نہیں کیا جا سکتا. آپ اور میں, ہم مسیح کی مانند, ہم خدا کی مانند بن سکتے ہیں. ہاللیلویا. اپنی لیاقت, اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں, بلکہ خدا کے فضل سے, برہ کے خون سے اور کلام کی قدرت سے ہم مسیح کی مانند بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا. اب اگین جو کمپیریزن ہے موسیٰ اور ہارون کی لائف میں, موسیٰ میں یہ گھاٹا ہے, ہارون میں یہ گھاٹا نہیں ہے. لیکن خدا ہارون کو بھی فخر کرنے کا موقع نہیں دے رہا کہ تو موسیٰ نو کہتے یہ کمیں کہ او بھائی پادری صاحب تانوں تے پڑھنا بھی نہیں سی آندا, اسی تانوں پڑھنا سکھایا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ہارون کے لیے تو گویا, او ہو, اس کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا. خدا کو لیڈرشپ کے درجوں کا بہت اچھی طرح پتا ہے, کس طرح سے کیا ترتیب ہے لیڈرشپ کی, اور خدا اسے کبھی بھی بائی پاس نہیں کرے گا. نو, کہہ رہا ہے میں تجھے سکھاؤں گا, تو ہارون کو, اور ہارون بنی اسرائیل کو. یہ وہ فلو ہے جس کے لیے زبور 133 میں لکھا ہے کہ یہ وہ تیل ہے جو سر سے داڑھی, اور داڑھی سے پھر پیرہن تک, اور پھر جہاں جہاں سے کاہن گزرے وہ زمین اس تیل سے معطر ہوتی چلی جائے, اور اس کی خوشبو سے آپ پہچان لیں کہ یہاں سے کوئی کاہن گزرا ہے جسے انوائنٹ کیا گیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کہہ رہا ہے میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں,
میں تجھے بھی سکھاؤں گا, ہارون کو بھی سکھاؤں گا. اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ہارون کے لیے تو گویا خدا ہوگا. خدا کس طور پہ ویلیو کرتا ہے لیڈرشپ کی ترتیب کو. اور ہم افسوس صد افسوس آج یہاں پر, کل یہاں پر, پرسوں یہاں پر, اور اگلے ہفتے یہاں پر, اور ہم اب یہاں پر آ کے ڈھونڈ رہے ہیں یار یہ 3 تو ٹرائی ہو گئے, اب چوتھا کون سا ہے, کس کے پاس جائیں, کس چرچ کو جوائن کریں, کس خادم کو اپنا باپ مانیں, کس کے قدموں میں بیٹھیں, کس سے سیکھیں. خدا کہہ رہے ریورس ہو جائے تھے, اپنے اصلی مقام تے آ, میں تینوں اتھے ویکھنا چاہنا وہاں. میں اکثر یہ کہتا ہوں نکل جانے میں اور بھیجے جانے میں ہلو کیا ہے فرق ہے. جو نکل گیا وہ نکل گیا ہے, جو بھیجا گیا ہے وہ قدرت کے ساتھ, مسا کے ساتھ, انوائنٹنگ کے ساتھ, اور بالخصوص خدا کی فیور کے ساتھ بھیجا گیا ہے. شریر نکل گیا تھا, یسوع کو بھیجا گیا ہے. آمین. اس نے مجھے بھیجا. شریر یہ نہیں کہہ سکتا, شریر تے فائٹ کر کے تے لڑائی کر کے نکلے ہے نا اتھوں. کہتا ہے تیرے تو بھی اونچا تخت کرنا ہے. میں خدا نے کہتے ان ناپاک سوچ تیرے اندر پیدا کیویں ہو گئی ہے کہ تم میرے تو بھی تخت اپنا اونچا کھڑا ایل ہے. رائٹ اوے خدا نے آسمان سے پھینک دیا اس کو. سنیے ذرا, خدا قابل لوگوں کو نہیں بلاتا, خدا بلائے ہووں کو قابل بناتا ہے. ہاللیلویا. موسیٰ کہہ رہا تھا میں فصیح نہیں ہوں, نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا, بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے. خدا نے اس ساری سمسیا کو 1 منٹ میں حل کر دیا ہے. خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ایک لیڈر کھڑا کرتا ہوں. آمین. واپس آئیے ذرا اپنے حوالے پہ یسایہ 50 باب پہ. سنیے 4 آیت لکھا ہے, خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. کون سی زبان؟ شاگرد کی زبان. اب ایک چیز میڈیکلی جسمانی طور پر ہم سمجھیں گے, آپ کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے منہ میں زبان ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. کیا وہ فوراً بولنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں شروع ہوتے. وہ کیسے بولنا شروع ہوتے ہیں؟ کیسے؟ سن سن کے. شاباش شاباش. وہ کیسے بولنا شروع ہوتے ہیں؟ سن کے. تو سنیے, اس سے پیشتر کہ ہماری زبان کھلے ہمارے کان کھلے ہونے چاہیے. آمین. ہمارے ایک دوست ہیں, پاسٹر ہیں شکر گڑھ میں. ان کا بیٹا ہے, جوان بیٹا ہے, میرا خیال کو 32-35 سال کا بیٹا ہے, خوبصورت نوجوان بچہ ہے, لیکن نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. یعنی پیدائشی طور پہ وہ گونگا اور بہرا ہے. which means کہ اگر وہ بچپن میں سنتا تو وہ بول سکتا تھا. شاید اس کی زبان درست ہے, لیکن چونکہ اس کی قوت سماعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی بات نہیں جا رہی جو اس کے اندر سے دوبارہ منہ سے نکلے, اس لیے اس کے زبان, اس کا منہ جو ہے وہ میوٹ ہے, وہ بند ہے, وہ گونگا ہے. سنیے, اس سے پیشتر کہ آپ بولیں آپ سنیں گے. آمین. اس سے پیشتر کہ آپ بولیں آپ سنیں گے. دیکھیے دوسری آیت ذرا, 5ویں آیت لکھا ہے, خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے. ہاللیلویا. یہ یسایہ ہی کہہ رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی ہے, وہی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے کان کھول دیے ہیں. اب جب اس نے کان کھولے ہیں تو کان کس مقصد کے لیے کھولے ہیں؟ تاکہ تو مجھ سے سن سکے اور تو آگے سنا سکے. آمین. مجھ سے سن سکے اور آگے.
سنا سکے. یہ وہی تجربہ ہے. میں تجھے سکھاؤں گا اور تو ہارون کو سکھانا. تم مجھ سے سنے اور تو ہارون کو سنائے. اور تو سن نہیں سکتا اگر تیرے کان بند ہو, اور جب تو سن لے گا تو تیری زبان آٹومیٹکلی اس چیز کو بولنا, سنانا, سکھانا شروع کر دے گی جو کچھ تو مجھ سے سنے گا. تو اس سے پیشتر کہ ہم بولنے لگیں, ہم سننے لگیں. جو کچھ سنیں گے وہی ہم سنائیں گے. مسیح نے کہا جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں. جو کچھ باپ مجھ سے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. اٹ مینس کہ مسیح کے کان کھلے ہیں اور وہ آسمانوں پر لگے ہیں, اپنے باپ کی آواز کو سنتا اور اپنے باپ کی آواز کو فالو کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ کا منہ بھی کھلے, آپ کو شاگرد کی زبان ملے, لیکن اس سے پہلے آپ کے کان کھلنے چاہیے. کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پہ رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ خدا میرے کان کھول دے, میں تیری آواز کو سن سکوں اور اس پر عمل کر سکوں. آمین آمین. اس سے پیشتر کہ خدا آپ کو آپ کی زبان کھولے, خدا آپ کے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. اگر آپ سنیں گے تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا. اگر آپ سنیں گے تو آپ کچھ کرنے کے لائق ہوں گے. وہ ایک محاورہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو, رائٹ؟ تو اگر آپ تولنے سے پہلے بولنے لگے, میں بہت سارے بڑے بڑے لیڈر سے بات کر رہا ہوتا ہوں فون پہ, تو ابھی میرا جملہ بھی پورا نہیں ہوتا تو وہ آگے سے کچھ اور بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تربیت, ان کی نصیحت, ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ کیسی ہوئی ہے. مطلب آپ نے بات سنی بھی نہیں ہے پوری, سننے کے بعد اس کو تولنا ہے, تولنے کے بعد بولنا ہے, اور تولنے والا تو کام آپ نے سنی بھی پوری نہیں ہے اور آپ نے آگے سے ایک دم جواب دے دیا ہے. بعض اوقات کچھ لیڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پریئر ریکویسٹ دے رہا ہوتا ہے اور وہ سننے سے بہت پہلے ہی پوری بات بھی نہیں سنتے, اور وہ آگے سے اور نہیں انج کرو, نہیں تھوڑے اندر ہے مسئلہ ہے, تسی انج کرو تو انج کرو تو انج کرو تو ٹھیک ہو جائے گا. میرا پتر تو گل سنی نہیں پوری, تو سنی نہیں. سننے کے بعد تولنا ہے اور پھر بولنا ہے. گل سنو گے آپ, آدھا کام آپ نے ویسے ہی کر لیا جب آپ نے بات پوری سن لی ہے. آدھا کام ویسے ہی ہو گیا آپ کا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دھیان سے بات سنی ہے اور اب آپ اس پہ عمل کرنے کے لائق ہو جائیں گے. چونکہ آپ نے پوری بات سنی نہیں ہے. میں اکثر فون پہ بات کر رہا ہوتا ہوں اور جب میری بات آدھ میں کاٹ دیتے ہیں, پھر وہ جب بات ختم کر لیتے ہیں میں اس کے بعد پھر ایک لمبا پاز لیتا ہوں. میں کہتا ہوں شاید کچھ اور کہنا ہو یا نہ نے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سکھانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں ایک لیڈر ہو کے تھوڑی سن رہا تو تانوں بھی سننی چاہیے سی, رائٹ؟ کان دو ہیں, منہ ایک ہے. اس کا مطلب سننا زیادہ ہے, بولنا. ہیلو, دونوں پاسوں سننا ہے, ادھروں بھی سننا ہے, ادھروں بھی سننا ہے. دونوں کان خدا نے, اس لیے سننا زیادہ ہے بولنا. اور جتنا بولنا ہے وہ پھر پاورفل بولنا ہے, وہ انکریجنگ بولنا ہے, حوصلہ افزا بولنا ہے, دوسروں کا حوصلہ بڑھانا ہے, ان کے اندر زندگی کو بولنا ہے. آپ کی 2-4 باتیں ہی اگلے شخص کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئیں گی, اور وہ کہے گا تھینک یو سو مچ, آپ نے میری ہیلپ کی ہے, آپ نے میری مدد کی ہے. اور اگر سنا ہی نہ پورا تو بولیں گے کیسے؟ ہلو. یہی یسایہ جو یہ کہہ رہا ہے, اس نے مجھے شاگرد کی سی زبان دی ہے. وہی کہتا ہے خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے. او ہیلیلویا. اور اگر آپ 4 آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں تو لکھا ہے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. کب جگاتا ہے؟ صبح کے ٹائم. اس وقت شور شرابہ نہیں ہوتا.
آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کی روح بالکل خالی ہوتی ہے اور جو کچھ آپ اس میں بھرنا چاہیں آپ اس میں بھر سکتے ہیں. آپ نیگیٹو چیزیں بھرنا چاہیں وہ آ جائیں گی. آپ جیسے اٹھے آنکھیں بھی پوری نہیں کھلی اور موبائل کھول کے آپ نے صرف ریلز دیکھنا شروع کر دیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارا دن آپ کا ان ریلز کو فالو کرتے ہوئے گزرے گا. لیکن جب آپ صبح اٹھے ہیں آپ کے پاؤں ابھی زمین کو نہیں چھوئے اور آپ کے اندر سے کلام نکلنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے خداوند کو مبارک کہنا شروع کر دیا ہے. زبور 24 آپ کے منہ سے نکل, آپ گیت زبور گانا شروع ہو گیا ہے. آپ کلام بولنا شروع ہو گیا ہے. کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں, بیمار کہے کہ میں تندرست ہوں. ہیلیلویا. آپ کا گھرانہ مبارک, آپ کا ازدواج مبارک. آپ جو کچھ صبح اٹھ کے ڈکلیئر کریں گے وہ ساری قدرت وہ برکت آپ کے خاندان آپ کے گھر پر آپ کے سارے دن پر ٹھہر جائے گی. جو کچھ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں کیسے سنوں؟ شاگرد کی طرح. آپ جب صبح اٹھیں آپ کلام کو پلے کر دیں, کلام آپ کے گھر میں چلنا شروع ہو جائے. آپ جب صبح اٹھیں آپ کے منہ سے مبارک خالی کی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں. اپنی بیوی کو بلیس کریں, اپنے شوہر کو بلیس کریں, اپنے بچوں کو بلیس کریں, اپنی خدمت اور بلاوے پر یسوع کے خون کو مانگیں. جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کا آغاز بابرکت ہونا چاہیے, پاورفل ہونا چاہیے کہ شریر بھی پناہ مانگے کہ یہاں تو خدا کی بادشاہی قائم ہے, یہاں پر اب میرا کوئی بس نہیں چلے گا, میں کسی اور گھر میں چلتا ہوں. آپ کس چیز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں؟ کس چیز کو اٹریکٹ؟ آپ جس چیز کو اٹریکٹ کریں گے وہ چیز آپ کی زندگی میں, خاندان میں, آپ کے کردار میں, ازدواج میں وہ چیز ٹھہرنا رکنا شروع ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. خدا نے میرے کان کھول دیے. کس لیے کان کھول دیے؟ تاکہ میں سن سکوں. اور کس لیے زبان عطا کی؟ تاکہ میں شاگردوں کی طرح بول سکوں. آمین آمین. آپ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, آپ کے بدن کا ہر ایک عضو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے. اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے. آپ کے کانوں کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ آپ صبح اٹھیں اور شاگردوں کی طرح اس کی آواز کو سن سکیں. منہ کس لیے بنایا ہے؟ زبان کس لیے دی ہے؟ گالی گلوچ کرنے کے لیے نہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے نہیں, دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں, لعنت کرنے کے لیے نہیں. آپ کو زبان, آپ کو منہ, آپ کو ہونٹ اس لیے دیے ہیں کہ آپ اٹھیں اور خداوند اپنے خدا کو مبارک کہیں. آپ جب صبح اٹھے تو آپ اپنے گھرانے پر برکت مانگے. آپ جب صبح اٹھے تو اپنے شہر کی, اپنے ملک کی سلامتی مانگے. آپ کو اس لیے منہ, زبان, آپ کے کان ہو, اس لیے آپ کو دیے گئے ہیں. سنیے, آپ نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے لیکن بدی کے لیے اپنے آپ کو نہیں سنوارنا ہے. کس کے لیے؟ بدی کے لیے نہیں, خدا کے لیے. بائبل میں لکھا ہے جو بیویاں ہیں اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کریں. شوہروں کے لیے. ہم جو بناؤ سنگار کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا کے لیے کر رہے ہیں. آج صبح کلاس میں کویسچن تھا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو آپ کی زندگی پر اثر کر رہی ہے؟ تقریباً ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سوشل میڈیا. آپ کی ہر ایک پکچر سوشل میڈیا کے لیے بنتی ہے. پھر آپ اپنے چہرے کے جو خد و خال اور جو رنگ روپ اور وہ جو فلٹرز وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ اٹریکٹ کرنے کے لیے. اصل میں آپ کچھ اور ہیں لیکن آپ دکھانا کچھ اور چاہ رہے. یہ ریاکاری ہے. میری بہنوں, جب تمہیں کو یہ کہنا ہائے کہاں سے میک اپ کرایا ہے, تو میرا پتر کان کھول کے سن لے, اور تیری تعریف کر ہی نہیں رہی. ہیلو, میں تو جگنو سے تیار ہوتی ہوں, تو میں مگنو سے تیار ہوتی ہوں, تو میں ٹگنو سے تیار ہوتی ہوں. تو اور کیڑے نے مہنگے والے ڈپلیکس سے میں تو پتر جدھر راتی منہ تو نہیں ہے نا, او فوٹو بہا ذرا. تو آپ خوش ہو جاتی ہیں جب کوئی آپ کو کہ ہائے اتنا پیارا میک اپ کیا ہے. میرا پتر تیری تعریف تو ہو ہی نہیں رہی, میک اپ دی تعریف ہو رہی ہے.
کہاں سے کرایا ہے, مجھے بھی نمبر دے ذرا پلیز. تو میک اپ آرٹسٹ دا نمبر لے رہی ہے تیرے کو, تیرے میک اپ دی تعریف کر کے. تیرا تے وچ نہ لینا نہ دینا. او میک اپ کسے فوٹو نو کر دے, او کام ٹھیک ہو جائے گا. کسے بکری نو کر دے, او سونی لگن لگ پے گی. کم آن, ہم اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو؟ جو حقیقت ہے نا, آپ کا منہ, آپ کے کان, آپ کے ہونٹ, زبان, سب کچھ سر تا پا کس نے بنایا ہے؟ کس لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے. لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری حمد کر سکیں. تاکہ یہ میری حمد کر سکیں. آئی تھنک یہ سایہ 43:21 میں لکھا ہے. یہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ. اور میں آپ کو بتاؤں, خدا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے چہرے پہ داغ ہیں, دھبے ہیں, جھریاں ہیں, آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں, بڑی ہیں, بھینگی ہیں, جو مرضی ہے, آپ ٹھگنے ہیں, آپ لمبے ہیں. خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں. میں آپ کو بتاؤں خوبصورتی کیا ہے. خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کہیے میں خدا کی شبیہ ہوں. کہیے میں خدا کی شبیہ ہوں. اور میں اتنا ہی خوبصورت ہوں جتنا خدا خوبصورت ہے. ہیلیلویا. آپ کو پتا چلی اپنی ویلیو, آپ کا امیج, آپ کی شبیہ. آپ کون ہیں؟ آپ خدا کی شبیہ ہیں, خدا کا امیج ہے. اور جتنا خدا خوبصورت ہے اتنے ہی آپ خوبصورت ہیں. ہیلیلویا. آپ کسی سے کم نہیں ہیں. ایویں ہی اپنے آپ نے سوچ کے تھے, ایویں ہی اپنے آپ نے. میرا کلر فیئر ہوتا نا تو بڑی بات تھی. اندروں پتر صاف ہیں کہ نہیں ہیں, باہر دی خیر ہے. انہیں ایتھوں ویکھ کے سودا کیتا ہے. اس کو یہ چاہیے اندر صاف ہے یا نہیں ہے. Who cares؟ آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے؟ خدا کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, یہ افریقہ کے کچھ ایسے کالے کلوٹ لوگ ہیں, اخیر کالے لوگ ہیں, لیکن ان پر انوائنٹنگ مسا اتنا زیادہ ہے کہ دل کرتا ہے ان کو جفیاں ڈالے بندہ, اور ان کے میں بس تیرے قدمہ چ بہنا چاہنا, صرف اپنا ہاتھ میرے تے رکھ دے. وہ گورے ہیں نہیں. آپ کو تو اپنا رنگ ہی پسند نہیں ہے. خدا نے آپ کو جو کچھ بھی بنایا ہے وہ پرفیکٹ بنایا ہے. خدا کبھی امپرفیکٹ کام نہیں کرتا ہے. ہیلیلویا. کہتا ہے وہ صبح مجھے جگاتا ہے, میرے کان کھول دیتا ہے. کس لیے کان بنائے اس نے؟ کس لیے؟ اپنے لیے بنائے ہیں. آنکھیں کس لیے بنائی ہیں؟ اپنے لیے بنائی ہیں. منہ کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا ہے. تو آپ کے سارے بدن کی جو تخلیق ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے. خدا کے جلال کے لیے ہے, اس کی حمد کے لیے ہے, اس کی مدح کے لیے ہے. کہ یہ خدا نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اور میں اس مقصد کو پورا کروں گا. آمین, آمین. میں اس مقصد کو پورا کروں گا. اور وہ مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں, اور وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں, اپنی ملکیت میں واپس دیکھنا چاہتا ہے. شریر نے چرا لیا, نکال لیا ہمیں بھٹکا دیا اس نے, لیکن مسیح آیا ہی کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے ہے. نہ صرف آپ بلکہ آپ کے وسیلہ سے خدا آپ کے گھرانے میں, آپ کے پڑوسیوں کو, آپ کے خاندان کے لوگوں کو, آپ کے ورک پلیس پہ, آپ کے جہاں آپ جابز نوکریاں کرتے ہیں وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے آپ کو نجات کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے. آپ کو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے کہ یہ خدا میں تیار ہوں, خدا میں حاضر ہوں, میں تیری مرضی کو پورا کروں گا, میری مدد کر. میں شاگرد بننا چاہتا ہوں, مجھے شاگرد کی زبان دے, مجھے شاگرد کے کان دے, تاکہ میں تیری آواز کو سن سکوں اور اس پر عمل کر سکوں. آمین. دیکھیں خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا. میں یہاں اینڈ کرنا چاہوں گا. ممکن ہے
آپ کے کان کھل گئے ہیں, آپ کی زبان کھل گئی ہے, لیکن جو اگلا درجہ ہے, جو اگلا لیول ہے وہ یہ ہے, یسایہ کہہ رہا ہے نہ میں باغی ہوا اور نہ برگشتہ ہوا. او ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے کمال فرما برداری دکھائی ہے. ہاللیلویہ. کون سی فرما برداری؟ کمال. نہ وہ باغی ہوا ہے اس حکم سے اور نہ ہی برگشتہ ہوا ہے. سنیے, باغی اور برگشتہ میں فرق ہے. باغی وہ شخص ہے جس نے کوئی حکم سنا اور اس نے بغاوت کی, اس نے انکار کر دیا اور وہ نکل کھڑا ہوا اسی حکم کے خلاف. یہ بغاوت ہے, یعنی آپ نے وہ حکم مانا ہی نہیں ہے, آپ اپنی دنیا بسانا چاہتے ہیں. لیکن برگشتہ کون ہے؟ برگشتہ وہ ہے جو آیا, جس نے قبول کیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پھر واپس ریورس لگا لیا. اس نے وہ پھر واپس چلا گیا, ریورس لگا لیا. وہ برگشتہ ہے. تو بائبل یہ کہہ رہی ہے وہ نہ تو باغی ہوا, یعنی نہ اس نے اس کلام کا انکار کیا, اور نہ ہی برگشتہ ہوا, یعنی جب وہ اس پہ چلنے لگا تو پھر چلتا رہا. ہاللیلویہ. پھر وہ فالو کرتا رہا, پیچھے چلتا رہا. پھر جب وہ کہہ رہا ہے مجھے شاگرد کی زبان بخشی, تو پھر ہر بار جو کچھ خدا نے کہا اس کے سامنے وہ یس سر کہتا ہے, آمین کہتا ہے, قبول کرتا ہے, اور وہ خدا کو عزت اور جلال دیتا ہے. آپ خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں, فرما بردار ہو جائیں, تابع فرمان ہو جائیں. پاکستان میں ویسے ایک آسان جلال ہے, وہ جو تالیوں والا جلال ہے نا, ٹھا 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 تالیاں بجائیں اور جلال دیں. آسان ترین جلال ہے. نہ آپ کی زندگی میں بدن کو کوئی دکھ ملا, نہ آپ نے روزے رکھے, نہ دعائیں مانگی, نہ گھٹنوں کے بل ہوئے, نہ بھوک پیاس, نہ مار کھائی آپ نے کسی سے, نہ آپ لان تان ہوئے, نہ آپ کی داڑھی نوچی گئی, نہ آپ کو تھپڑ پڑے, کچھ بھی نہیں ہوا, اور آپ نے آسان ترین جلال دیا خدا کو. تالیاں بجا کے جلال دیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جلال دکھ اٹھا کے ملتا ہے, کام کر کے جلال ملتا ہے. آپ مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں, مسیح کے لیے آپ ستائے جائیں, یہ جلال ہے, یہ جلال. اور پھر خاص طور پہ یوحنا 17:4 میں مسیح نے کہا ہے باپ وہ کام جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے اسے پورا کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر. یہ طریقہ ہے, جو اسائنمنٹ آپ کے سپرد ہے, جو کام آپ کو دیا گیا ہے, آپ اسے پورا کریں, آپ کی زندگی سے خداوند کو جلال ملے گا. آپ تالیاں بجائیں یا نہ بجائیں, آپ کی زندگی سے خدا کو جلال ملے گا. ہاللیلویہ. آپ خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں, آپ کو فرما برداری کرنا پڑے گی, تابع فرمانی کرنا پڑے گی, آپ کو خدا کے حکم کی پاسداری کرنا پڑے گی. میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ میں سے جتنے بھی اس کلیسیا کا حصہ ہیں, ہم رکنیت سے شاگردیت تک آئیں گے, ہم ممبرشپ سے ڈسائپلشپ تک آئیں گے. آمین. اسی ہن صرف ممبر نہیں رہنا. تو کہڑے چرچ دی ممبر ہیں؟ ممبر ہوندا ہی نہیں پتر, لفظ ممبر ہوندا ہے. تے ہن ممبرشپ تو ڈسائپلشپ تے آواਂਗੇ. ویکھو تانوں انگریزی بھی سکھا رہے ہیں نا, کسی ہور دے پیو دی ضرورت نہیں تانوں انگریزی سکھائے, یہ میں ہی سکھا سکتا ہوں. آپ کو شاگرد بننا ہے اور آپ کو شاگرد بنانا ہے. آمین. یسایہ کہتا ہے اس نے میرے کان کھولے ہیں اور اب میں سنتا ہوں. صبح جگاتا ہے, میں سنتا ہوں, اور پھر میرے اندر جو زبان ہے وہ بھی ایک شاگرد کی زبان ہے. رائٹ. آپ بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, آپ کے جتنے بھی سال گزر چکے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ داخلہ لیں, آپ آ کر بیٹھنا شروع کریں. خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے, وہ آپ کو شاگرد بنانا چاہتا ہے. آمین. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. میں شاگرد بننا چاہتا ہوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, خدا کی آواز کو سننا چاہتا ہوں اور خدا کی آواز کو سنانا چاہتا ہوں. آمین. یہ خدا آپ سے تقاضا کر رہا ہے. ہاللیلویہ. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ہی میں سے
وہ لوگ ہم منتخب کریں گے جو جا کر دوسری جگہوں پر یہی کورس پڑھایا کریں گے. ہاللیلویا. یہی کورس پڑھایا کریں. آپ چاہتے ہیں آپ اس مقام پر آ جائیں؟ خدا آپ کو لانا چاہتا ہے کہ یہ اگلا نمبر میرا ہے. میں ابھی شاگرد ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں سکھاؤں گا. آمین.